بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی مجلس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صفات میں ایک خاص صفت سخاوت ہے، اس کو عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخاوت کی صفت بہت اعلیٰ درجے کی عطا فرما رکھی تھی۔ اس سلسلے میں بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ میں اس مجلس میں تقریباً 6 سے 7 واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمومی چندے کا اعلان کیا تو آپ نے سامان جہاد کے لیے کئی گھوڑے تو دیے ہی دیے، مگر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے کھانے کا سامان بھی کئی اونٹوں پہ لدا ہوا آپ نے پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کو اور اس منظر کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ صحابہ کرام سے بھی فرمایا کہ تم بھی عثمان کے لیے دعا کرو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی دعا میں شامل ہو گئے۔ نمبر 2، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مرتبہ 4 دن مسلسل فاقہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، اور ضعف کی وجہ سے ان حضرات کی حالت وہ عجیب و غریب ہو چکی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے کئی بورے آٹے کے، کئی بورے گیہوں کے اور کئی بورے چھواروں کے اور ایک بکری کا گوشت اور 300 روپیہ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی کہلا کر بھیجا کہ پکانے کے لیے شاید آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا، دیر ہو جائے گی، لہذا میں پکا ہوا کھانا بھی بھیجتا ہوں۔ یعنی یہ مذکورہ چیزیں بھی بھیجیں اور اس کے ساتھ ساتھ پکا ہوا کھانا بھی آپ نے بھیجا۔ چنانچہ بہت ساری روٹیاں، بھنا ہوا گوشت تیار کر کے آپ نے ان حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی ہی دعاؤں سے نوازا جو میں نے پہلے عرض کی۔ ایک تیسرا واقعہ وہ یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ اور خیرات کرنے کا بھی بڑا ذوق تھا، گویا تیز آندھی کی طرح آپ صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرنے کا معمول تھا، اگر کسی جمعے کو غلام نہ ملتا تو دوسرے جمعے کو 2 غلام آزاد فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک چوتھا واقعہ ان کا یہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سخت قحط پڑ گیا، لوگ پریشان تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آج شام تک انشاءاللہ اللہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اہل مدینہ جو تاجر تھے عثمان غنی کے پاس پہنچے، جی آپ ہمیں یہ مال بیچتے ہیں، کتنے میں دیں گے؟ فرمایا تم کتنے دو گے؟ تو کسی نے 10 روپے کی چیز کے بارے میں فرمایا کہ ہم 12 دے دیں گے، کسی نے کہا 13 دے دیں گے۔ کرتے کرتے بات 15 تک پہنچ گئی۔ حضرت نے فرمایا میں تو 1 کے بدلے میں 10 چاہتا ہوں، 10 کا مطلب 20 روپے، تو 10 روپے اضافی ملنے چاہیے۔ تو کسی نے کہا حضرت 10 روپے تو مشکل ہے۔ فرمایا مجھے تو مل رہے ہیں، کون دے رہا ہے؟ تاجر تو ہم ہیں۔ آپ نے فرمایا تم سب گواہ رہو، میں نے یہ سارے کے سارے اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، اور میرا رب کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 گنا بڑھا چڑھا کر اجر دیں گے۔ میرا رب گویا مجھے 1 کے بدلے میں 10 دے رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دن رات کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ایک سفید رنگ کے ترکی گھوڑے پر سوار ہیں اور ایک نور کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں اور کہیں بہت تیزی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی زیارت کا بڑا اشتیاق تھا اور آج آپ سے ملاقات ہو گئی، تو آپ اتنی جلدی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میں نے کوئی بات کرنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے چھوڑو، مجھے جلدی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ
غلے سے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں صدقہ کیے ہیں، بارگاہ الہی میں یہ صدقہ قبول ہو گیا ہے، اس کے بدلے میں جنت میں ایک حور کے ساتھ آج ان کا نکاح ہے، اس محفل عروسی میں میرا شریک ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا بڑا دل دیا تھا، اور اس کا صلہ بھی اللہ نے پھر کیسا عطا فرمایا۔ ایک پانچواں واقعہ یا چھٹا میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پانچواں وہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو مدینہ منورہ میں پریشانی یہ تھی کہ لوگوں کے پاس میٹھا پانی نہیں تھا۔ صحابہ کرام آپ کے پاس تشریف لائے، بڑی تکلیف کا تذکرہ کیا، آپ بڑے پریشان ہوئے، جی ایک ہی کنواں ہے یہاں میٹھا، اور وہاں پر جو ہے وہ یہودی سارے کے سارے قابض ہیں، اور اس کا پانی وہ بھاری قیمت لے کر بیچتے ہیں، تو بڑی مشکلات ہیں۔ بیر روما کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات سن لی، پھر ارشاد فرمایا جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے اس کو جنت ملے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دیا۔ ایک آخری واقعہ عرض کر کے میں بات سمیٹنا چاہوں گا کہ مسجد نبوی میں جگہ کم پڑ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی زمین کے اس ٹکڑے کو جو قریب میں ہی تھا خرید کر مسجد میں شامل کر دے تو میں اس کو اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے اور 20,000 یا 25,000 روپے میں وہ زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد میں شامل کر دیا، اور آج تک وہاں لاکھوں لوگ نہیں بلکہ کروڑوں اربوں ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور سب کا ثواب انشاءاللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چندے کا اعلان کیا، تو ایک موقع پر آپ نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس لشکر کا سامان درست کر دے گا اس کو جنت ملے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور 100 اونٹ آپ نے فرمایا میں غلے سے لدے ہوئے پیش کروں گا، یعنی سامان جہاد سے لدے ہوئے میں پیش کروں گا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا جو آدمی اس لشکر کا سامان درست کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 200 اونٹ دوں گا۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ یہی ترغیب دی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں 300 اونٹ دوں گا۔ چوتھی مرتبہ جب آپ نے پھر یہ اعلان کیا تو یہ اپنے گھر گئے اور 1000 اشرفیاں بھی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن میں ڈال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے تھے، بیٹھ گئے اور ان اشرفیوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈالتے چلے گئے اور ارشاد فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو چاہیں کریں کوئی کام ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ صفت سخاوت کے حوالے سے چند واقعات میں نے عرض کیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس صفت سے متصف فرمائے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیے اور جو ہے اپنے محلے کے اندر غور کیجیے، اپنے رشتہ داروں میں غور کیجیے، جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کا دایاں بازو بننے کی کوشش کیجیے اور ان مقدس ہستیوں کے ساتھ مشابہت قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔